بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 اکتوبر 2023، ابھی چند دن پہلے میں گیا تھا قبرستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی قبر پر۔ ان کی دوسری برسی تھی، اس موضوع پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور وہاں پہ میں نے چند چیزیں دیکھی تھیں، لیکن اس وقت میں نے اس پر ویڈیو نہیں بنائی۔ میں نے سوچا شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، تو ویسے بھی ٹائم نہیں تھا تو وہ بیچ میں رہ گئی۔ اب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کے بعد پھر یہ میں مجبور ہو گیا کہ میں ویڈیو بناؤں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کو محسن پاکستان کا خطاب دیا گیا اور وہ واقعی پاکستان کے محسن ہیں۔ انہوں نے جو پاکستان کے لیے کیا وہ واقعی کمال تھا، اسی وجہ سے ان کو محسن پاکستان کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی قبر پر جب گیا میں تو وہاں پہ میں نے گلدستے دیکھے۔ میں شام کو گیا تھا تو ان کے قبر پر جو تقریبات تھی وہ ساری ہو چکی تھی، اور لیٹ جانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ گلدستوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہاں پہ کون کون گیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ چند نام بتاتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے جو محسن پاکستان ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے نا ملک میں حب الوطنی اور غداری کے بہت چرچے ہو رہے ہیں، یہ فلاں غدار ہے، یہ حب الوطن ہے، تو کئیوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کئیوں کو پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کس چیز سے؟ 9 مئی کی مذمت کے طور پر۔ تو یہ محسن پاکستان کی دوسری برسی تھی، صرف دوسری برسی، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ خیر وہ تو جب زندہ تھے تب بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو ہم محسن کش قوم ہیں، ہم نے اپنے محسنوں کو ہمیشہ تذلیل کر کے اس دنیا سے بھیجا، تو یہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے ہم پاکستانی قوم دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، بجائے ہمیں آگے جانا چاہیے تھا۔ جو بنیادی طور پر ہماری ذہنی زرخیزی تھی وہ بھی دھیرے دھیرے بنجر زمین کی طرح خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ نام دیکھیں، اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں اپنے محسنوں سے کتنی محبت ہے، اور یہ جو بڑے بڑے اس حب الوطنی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ کتنے پانی میں، ہمارا ملک کتنے پانی میں، اور ہمارے ملک میں جو غریب لوگوں کے اوپر فرعونیت سے حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے پانی میں۔ سب سے پہلا جو گلدستہ تھا وہ تھا الحیات گروپ آف کمپنیز کی طرف سے۔ یہ کنسٹرکشن بیس کمپنی ہے اور اس کے اور بہت سارے کاروبار ہیں، صرف کنسٹرکشن نہیں ہے۔ تو یہ الحیات گروپ کی طرف سے ایک گلدستہ بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ KRL خان ریسرچ لیبارٹریز، جو کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی، ان کی طرف سے ایک گلدستہ بھیجا گیا۔ یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان موومنٹ آف پاکستان، یہ ان کا کوئی ادارہ یا کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہے، یہ اس طرح کا کہ اس کا گلدستہ تھا۔ پھر چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے GHSS نمبر 1 اسکول منسیرا۔ انہوں نے نہ صرف گلدستہ رکھا بلکہ یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے باقاعدہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ تقریب کر کے گئے۔ آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز اپلوڈ پڑی ہوں گی۔ 5ویں نمبر پر ہے ورلڈ یوسف زئی فورم۔ مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتا کون ہیں، کیا سسٹم ہے ان کا، بہرحال یہ ایک گلدستہ تھا۔ 6 نمبر پر ڈاکٹر AQ خان کا اپنا اسکول ہے، اس کا جو اسلام آباد والا ابراہیم کیمپس ہے، ان کی طرف سے ایک گلدستہ بھیجا گیا۔ 7ویں نمبر پر یسرا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی طرف سے ایک گلدستہ بھیجا گیا۔ اور یہ 8ویں نمبر پر ہے ڈاکٹر AQ خان NIBAR اور HI پریزنٹڈ بائی فیملی۔ اس کا بھی مجھے نہیں پتا یہ کیا تھا، لیکن یہ بھی کوئی پرائیویٹ قسم کا تھا یا کوئی چھوٹا ادارہ تھا۔ ان سب میں یہ 8 گلدستے ہیں۔ جو 9واں گلدستہ تھا یہ اس شخصیت کا تھا جس کا میں ہمیشہ سے لوگوں سے سنتے ہوئے ناقد ہی رہا کہ بہت زیادہ شو آف کرنا، اور شو آف کرنا ویسے بھی اسلام میں بھی جائز نہیں، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، اخلاقی طور پر کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ تو وہ جو شخصیت ہے جو بہت زیادہ شو آف کرتی ہے، جس کو پورے پاکستان میں اچھا خاصا بدنام بھی کیا گیا، وہ تھا میاں کاشف ضمیر۔ ان کی طرف سے ایک گلدستہ تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ بھجوایا ہوگا، خود نہیں آئے ہوں گے، لیکن آج ان کے میں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر دیکھا، جب ویڈیو بنانے لگا تو میں نے کہا چلے تھوڑا چیک کر لیتا ہوں۔ جب ویڈیو دیکھی تو ان کے اکاؤنٹ پر ویڈیوز بھی اپلوڈ تھی، وہ خود وہاں پر گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہیں، وہ ان کی کوئی موومنٹ یا ان کی سیاسی پارٹی کے کوئی یوتھ ونگ کے صدر بھی رہے ہیں یا ہیں موجودہ، اس کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن کچھ بھی ہے۔ یہاں پر کافی سارے لوگ کہیں گے کہ میاں کاشف ضمیر نے صرف اپنا فیم لینے کے لیے، ریٹنگ لینے کے لیے، یا ویوز لینے کے لیے، یا لوگوں سے اپریشیٹ ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ کچھ بھی ہو، آپ جو مرضی سوچتے ہیں، جو مرضی کہیں، یا میاں کاشف ضمیر کا جو مرضی دماغ میں چل رہا ہو، لیکن سب سے بڑی بات، کام تو اس نے ٹھیک کیا۔ اگر اس نے ویوز کے لیے کیا، اس نے ریٹنگ کے لیے کیا،
اس نے اپنی پبلسٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. میاں کاشف ضمیر یا ان جیسے اور بہت سارے ٹک ٹاکرز جن کو پاکستان میں کافی بدنام بھی کیا جاتا رہا, ان کو دیکھ کر لوگ اگر غلط کام کر سکتے ہیں, ڈانس کر سکتے ہیں, ایکٹنگ کر سکتے ہیں, گانے گا سکتے ہیں, پرینک کر سکتے ہیں, اگر اتنا کچھ ان کو دیکھ کر کر سکتے ہیں تو ان کو دیکھ کر آپ اچھی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. اس دفعہ برسی پر میاں کاشف ضمیر خود آئے اور خود گلدستہ رکھا, اور ان کی ویڈیوز میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پر جتنے پھول تھے وہ سارے کے سارے میاں کاشف ضمیر نے ڈالے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے, نہ کہ ناچ گانے میں. پچھلی ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی کہ مجھے دیکھنے والی قوم مجاہد بننے چلی. تو یہی اصل مقابلہ ہوتا ہے جو اچھی صحت مند قومیں ہوتی ہیں, جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں, ان میں مقابلہ اس طرح ہوتا ہے. اچھی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اچھی چیزوں کو مشکل سمجھا جاتا ہے اور ان کو آسان لگتا ہے کہ ہم نے بس ناچ گانا کرنا ہے, یا مطلب کوئی بھی غلط یا سستی قسم کی جو چیز ہوگی سارے اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. میں دعوت دیتا ہوں اگلی برسی پر یا اس کے علاوہ جس کی بھی برسی قریب پاکستانی قومی ہیرو ہو تو آپ جائیں, ان کی قبر پر آپ فاتحہ بھی پڑھیں, ان پر حاضری بھی دیں اور اپنی ٹک ٹاک بھی بنائیں. یہ ہے ہیلتھی کمپٹیشن. آپ لوگ آگے جائیں گے تو تب جا کر ہمارے جو قومی ہیرو ہیں جن کو آہستہ آہستہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے. میاں کاشف ضمیر نے کچھ بھی سوچ کر یہ سب کیا ہو, اسے مجھے کوئی لینا دینا. مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ میاں کاشف ضمیر نے ہمارے محسن پاکستان کو یاد رکھا, ان کی قبر پر گئے, یہ جو احترام دیا اس کے لیے میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے سرکاری جتنے بھی وزراء ہیں جو حکومت میں فی الوقت ہیں, چاہے نگران حکومت ہو, سابقہ ہو, موجودہ ہو, نون لیگ کی ہو, پی ڈی ایم کی ہو, کوئی وزیر تک اپنے نام کا گلدستہ نہیں لے کر آئے. ہمارے آرمی سے کوئی بندہ گلدستہ لے کر نہیں آیا. محسن پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک ہے. اور ملک میں کیا چل رہا ہے, یہ غدار ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اور جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں ان میں سے کسی کا بھی گلدستہ محسن پاکستان کی قبر پر نہیں تھا. جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. آج جو پاکستان کا حال ہے, ہر بندہ مایوسی پھیلا رہا ہے, اسی وجہ سے پھیلا رہا ہے, اور ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستانی تو کچھ بھی نہیں. لیکن آج بھی اگر آپ جتنے آپ کے ہیرو ابھی کچھ زندہ ہیں اور کچھ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو دیکھا جائے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستانیوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. لیکن پاکستان کا مورال اپ کرنا کسی کے فائدے میں نہیں, اسی وجہ سے پاکستان کو نیچے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں اپنے دوستوں سے, اپنے جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, کچھ جو صرف دیکھنے کی حد تک استعمال کرتے ہیں, یا جو کریٹر ہیں, ان سب سے میری درخواست ہے کہ پاکستان کے ہیروز کی قدر کریں, ان کو مرنے نہ دیں, ان کو گمنام نہ ہونے دیں, ان کو اپنی ویڈیوز میں, اپنی باتوں میں, اپنے کردار میں ہمیشہ زندہ رکھیں. خوش رہیں, ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.